ہاسپٹل اٹیک جب ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ فوراً سے OIC کا ہنگامی اجلاس بلا رہے ہیں ہم، اور ایسا لگا کہ یہ سب ایکٹیو ہو گئے ہیں اور اب جو ہے وہ کچھ سوچیں گے، کچھ کریں گے. ابھی OIC کا اجلاس ہوتا ہے، پھر سے وہی اعلامیہ جاری ہوتا ہے. ہم اقوام عالم سے اپیل کرتے ہیں، ہم یونائٹڈ نیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو رکوایا جائے، جنگ بندی کی جائے. کیا ہے یہ مذاق کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل. دیکھیں انہوں نے تو اپنی عوام کو بیسکلی دکھانا کہ بھئی ہم یہی ہم کر سکتے ہیں اور ہم کر رہے ہیں. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو ICC میں لے کے آئیں گے. بالکل. یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جتنے بھی لیڈرز ہیں یہ سب کمپرومائز ہیں. میں ایک کی بات نہیں کر رہا، یہ ایوری بڈی از کمپرومائز. ان کا سب کا لیول ڈفرینٹ ہے بٹ دے آل کمپرومائز. آپ دیکھ لیں کتنی بیسز ہیں ان کی مڈل ایسٹ کے اندر یا مسلمان کنٹریز میں، ان کی کتنی کہاں بیس نہیں ہے US کی. اور یہ اسی لیے تو آرام سے آ جا سکتے ہیں، ورنہ یہ نہیں آ جا سکتے. ٹھیک ہے. اور یہ کنٹرولنگ کرنے کی وجہ سے انہوں نے یہ لیڈرز رکھے ہوئے، اور ان لیڈرز کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے US کا ساتھ نہیں دیا ہم اپنے ملک کے اندر لیڈ نہیں کر سکیں گے. کیونکہ آئے ہوئے ان کے سسٹم سے بالکل بالکل. یہ وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب US پالیٹکس کے اندر جوئش لابی اتنی اسٹرانگ ہے کہ جتنے بھی یہ پالیٹیشینز ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہم ویسے سکسیزفل نہیں ہو سکتے، تو یہ ایک سے ایک بڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو کتنا سپورٹ کرتے تاکہ ان کی لابی ان کو سپورٹ کرے، ان کو فائنینشیل اسٹرینتھن کرے، تو یہ پاور میں آتے ہیں. اور یہ جب پاور میں آتے ہیں پھر یہ اسرائیل کی بننگ کرتے ہیں. اس کا ایک بہت ہی US کے پرانے پالیٹیشین تھے، سینیٹر تھے، ان کو بھی ریزائن دینا پڑا. انویسٹیگیشن ہوئی تھی ان کے اوپر، ان کی وائف کے اوپر، وہ کرپشن کے اوپر. وہ ڈیموکریٹک پالیٹیشین تھے، آئی تھنک نیو جرسی کے تھے. باب مینینڈیز بہت اینٹائی مسلم، ٹھیک ہے نا، بہت پرو اسرائیل. اور ابھی ان کے اوپر ایک کیس بہت عرصے سے کیسز چل رہے تھے، ثابت ہوا کہ وہ اور ان کی وائف ملینز آف ڈالرز کی کرپشن میں انوالو تھے. رائٹ. اور یہ پرو اسرائیل لابی ان کے ساتھ بہت عرصے سے کام کر رہی تھی. تو اسی طرح ہمارے لیڈرز ہیں، جب یہ پیناما لیکس ہوتے ہیں یا دوسرے لیکس ہوئے تھے، ان میں ان کی سب کی پراپرٹیز کے بارے میں آیا تھا کہ ان کی کسی کی یہ پراپرٹی. یہ کیا ہے، یہ ملک کو اس میں بھی کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، لیکن سسٹم ان کا نا. رائٹ. آئی مین دے آل پروٹیکٹ ایچ ادر. ان کو پروٹیکشن کہاں ملے گی؟ وہیں پہ ملے گی. ویسٹ میں چاہے آپ وہ یورپ میں چلے جائیں یا چاہے آپ US میں چلا جائیں، پروٹیکشن آپ کو وہیں سے ملتی ہے. کیونکہ ایکسپلوئٹیشن آپ ان کی کر رہے ہیں، ان کی باتیں مان رہے ہیں، تو ایونچولی آپ جائیں گے بھی انہیں کے پاس. وہی یہاں پہ نہیں رہتے. اگر آپ دیکھیں گے میجورٹی آف دا لیڈرز ہیں جو اپنے ملکوں میں نہیں رہتے، وہ ریٹائر ہوں گے کہیں باہر. آئی مین زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ 90%، مور دین 90%. رائٹ. تو یہ وہی سسٹم ہے. اب ہمیں یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ ہمارے سپوزٹلی ہمارے لیے کام کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے کام نہیں کر رہے. اور یہ صرف یہیں کی بات نہیں ہے، یہ میجورٹی آف دا کنٹریز بالکل اسی طرح سے چل رہا ہے. سب کا تھوڑا سا اسٹائل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، لیکن بیس آلموسٹ ایک ہی ہے. موڈ آف ورکنگ ڈفرینٹ. بالکل بالکل.